السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر کہکشاں ہوں اور میں پرائمری ہیلتھ کیئر میں فیملی فزیشین کے طور پہ کام کرتی ہوں. ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں ان مریضوں کو دیکھتے ہیں جنہیں شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ہے. اور کووڈ-19 کے حوالے سے میں آپ تک دو چیزیں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حفاظتی اقدامات عام لوگوں کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہاتھ دھوئیں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں گے اور بہت زیادہ ایسی تقریبات میں نہیں جائیں گے جہاں پر بہت لوگ موجود ہیں یا کراؤڈیڈ ایریاز میں نہیں جائیں گے. وہ ان لوگوں پہ اس کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے تو سب سے زیادہ متاثر وہ انہی لوگوں کو کرتی ہے جو پہلے سے بیمار ہوتے ہیں اور دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں. اور اگر کسی شخص کو جو شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے یا دل کا مریض ہے یا اس کو استھما ہے تو اس کے لیے اگر اسے کووڈ-19 خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ریکور کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ دقت طلب ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو تھوڑے ینگ ہیں، انہیں بیماریاں نہیں ہیں اور وہ ان کی قوت مدافعت جو ہے مضبوط ہے. تو اس لیے آپ لوگ اگر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کوموربیڈیٹی ہے اگر آپ کو، تو آپ اپنی احتیاطی تدابیر میں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کریں گے. دوسری چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ گھر پر ہیں تو اس کا امکان ہے کہ آپ کی جو شوگر اور بلڈ پریشر ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ جب کووڈ کا پہلے اسپیل کے بعد ہمارے پاس مریض آئے تو سب کا وزن بھی بڑھا ہوا تھا اور ان کی شوگر بھی بڑھ گئی تھی اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے سب گھر پہ تھے اور خوب کھانا پینا ہو رہا تھا اور ایکٹیویٹی کوئی تھی نہیں فزیکل. تو اس سے جو ہے آپ کی جو ایک نارمل روٹین ہوتی ہے زندگی کی وہ بہت متاثر ہوتی ہے. تو اس چیز کا بہت خیال کریں. ایک تو آپ کے گھر میں بلڈ پریشر کی مشین اور ایک گلوکومیٹر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو واچ کرتے رہیں. یہ اب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کیونکہ بے شمار کلینکس جو ہیں وہ اب سوئچ کر دیے گئے ہیں کہ فون پہ ڈاکٹرز بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو کیفیت ہے گھر کے اندر وہ ان کو اتنی نہیں پتہ ہوتی جتنی آپ کو خود ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ایسے کوئی پرابلم ہو رہا ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا شوگر بڑھ رہا ہے یا آپ مانیٹر پہ دیکھیں کہ 200 سے زیادہ شوگر آ رہی ہے یا صبح کا شوگر 120 سے بڑھا ہوا آ رہا ہے یا آپ کو ایسے پرابلمس ہو رہے ہوں کہ آپ رات میں اٹھتے ہوں یورینیشن کے لیے، پیاس زیادہ لگتی ہو یا بھوک زیادہ لگ رہی ہو، تو آپ فوراً جو ہیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور معلوم کریں کہ اگر آپ کی شوگر کے ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں تو آپ جا کے سہولت سے اپنی ٹیسٹ کرا سکیں اور ان کو دکھا سکیں اور اپنی دواؤں میں اگر کسی تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ کی جا سکے. اس کے بعد جو غذا ہے آپ کی وہ معقول ہونی چاہیے، یعنی وہ تو عام حالات میں بھی معقول ہونی چاہیے مگر جب کہ گھر میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں تو کھانا پینا زیادہ بن رہا ہوتا ہے تو اس چیز سے پرہیز کریں کہ آپ بہت زیادہ میٹھے کھانے یا ایسی چیزیں نشاستہ دار کھائیں جس سے کہ جو آپ کا شوگر بڑھے، اور ہلکی ڈائٹ کھائیں، سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں اور کیا کہتے ہیں ایسا کھانا کھائیں کہ جس سے شوگر میں اضافہ نہ ہو اور وزن نہ بڑھے آپ کا. ہلکا کھانا کھائیے اور فزیکل ایکٹیویٹی اپنی جاری رکھیے. اپنے گھر میں موو اراؤنڈ کیجیے، کاموں میں ہیلپ کیجیے. آدھا گھنٹے کی روزانہ کی واک جو ہے وہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، نارمل لوگوں کو. تو جن لوگوں کو شوگر ہے ان کو تو خاص طور پہ جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کے خون میں شوگر بڑھتی ہے اور آدھا گھنٹے کے بعد وہ اس کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو ہر کھانے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد آپ کو 10 منٹ کی ایٹ لیسٹ اچھی برسک واک کرنی چاہیے، چاہے آپ اپنے کمرے میں کریں چاہے اپنے ڈرائنگ روم میں کریں، مگر اپنے آپ کو فزیکلی موو کریں. اور 10-10 منٹ کی 3 واکس کریں یا آدھا گھنٹے کی دن میں کریں یا 15-15 منٹ کی کریں، مگر اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں اور ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی رکھیں تاکہ کوئی آپ کو کووڈ کی وجہ سے، گھر میں رہنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ بعض لوگوں کو خوف محسوس ہو رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، وہ اتنا زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جا کر جو ہے اپنی ویکسین تک لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے. یہ ایک وبا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ ہمیں اس سے نجات دے گا، مگر جو وقت ہم گزاریں گے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے اس کے اندر کیری کیا اور کس طرح اپنی صحت کا بھی خیال رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بیماری کے پھیلنے سے اور اس کے منتشر ہونے سے بچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.